ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اشعار رضا یوٹیوب چینل ہے ڈاکٹر آصف جلالی صاحب کے بیان کے اصل میں نے ان کا بیان ابھی سنا ہی نہیں، جس ٹاپک پہ لوگ بار بار سوال کر رہے ہیں ڈاکٹر آصف جلالی صاحب کے، یعنی مجھے رائے کے دانے برابر بھی نہیں معلوم کہ انہوں نے کس موضوع پر کس ٹاپک پر کیا کلام کیا ہے، کچھ بھی مجھے نہیں معلوم، کیونکہ میں زیادہ یوٹیوب وغیرہ اور دوسرے چینلز کی ویڈیو نہیں دیکھتا ہوں، اور ابھی ٹائم بھی میرے پاس اتنا نہیں مل پا رہا کہ میں سرچ کر کے دیکھوں، سوال کافی آ رہے ہیں، تو ان شارٹ مجھے آپ آڈیو میں بتا دو انہوں نے کس موضوع پہ کیا بولا ہے، دوسرے علماء کو اس میں کیا اختلاف ہے، جب مجھے بات پتہ چلے گی تو رائے اپنی رکھ سکوں گا، ضروری سمجھوں گا تو رکھ سکوں گا، ورنہ جو علماء جس بارے میں گفتگو کر رہے ہیں تو آپ دیکھ لیں کیا مسئلہ ہے، یعنی مجھے اس کے بارے میں بالکل نہیں پتہ۔ احسان رضا ہیں، اچھا یہ معلوم کرتے ہیں کہ اگر کوئی سنی کا نکاح وہاں بھی پڑھائے اور گواہ جو ہے وہاں سنی ہو تو کیا نکاح ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، اصل میں دیکھیں ایسا کرنا نہیں چاہیے، یعنی اگر سنی فیملی ہے، سنی دولہا دلہن ہے اور سنی ہی تمام لوگ ہیں تو پھر نکاح پڑھانے کے لیے سنی عالم دین کو ہی بلانا چاہیے، کہ وہابی کی تعظیم سخت حرام ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب کسی قاضی بطور قاضی اس کو بلایا جائے گا نکاح پڑھانے کے لیے وہابی کو، تو لوگ اسے سلام بھی تعظیماً کریں گے، ادب بھی کریں گے، بیٹھائیں گے، کھانا کھلائیں گے، تو یہ سب چیزیں ناجائز ہیں کہ وہابی کی تعظیم کی جائے، اس کی عزت کی جائے، یہ سخت گناہ کے کام ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے کسی بددین بد مذہب کی توقیر کی، تعظیم کی، یعنی تو اس نے دین کو ڈھا دینے میں مدد کی، یعنی اس نے دین کو پست کرنے میں مدد کی ہے، دین کو نیچا دکھانے میں اس نے مدد کی ہے، جس نے بد عقیدہ لوگ کی، بد مذہب لوگوں کی تعظیم کی۔ لہٰذا اگر وہابی کو بلایا جائے گا تو ظاہر ہے اس کی تعظیم ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال کسی نے بلا کے ایسا کروا لیا اور نکاح پڑھوا لیا تو وہابی نکاح پڑھائے گا تو نکاح ہو جائے گا۔ پتھر میں حسن لالے پرنوار